السلام علیکم۔ آج ہم ایک خاص سوال پر بات کر رہے ہیں جو ازدواجی زندگی میں کہے گئے الفاظ کی اہمیت کو سامنے لاتا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ اور ہمارے پاس ایک فتویٰ ہے، ایک خاص صورتحال کے جواب میں دیا گیا۔ بالکل، اور اسی کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو صورتحال یہ پوچھی گئی تھی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ میں اب تم کو نہیں رکھوں گا، پیپر بھیجو، سائن کر دوں گا، اور اس بات کے بعد آپ سوچیں 2 سال تک میاں بیوی میں کوئی رابطہ ہی نہ رہے، جی 2 سال کا عرصہ۔ تو کیا اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے؟ یہ سوال اہم ہے نا، کیونکہ الفاظ بھی سخت ہیں اور علیحدگی بھی بہت لمبی ہے۔ بالکل بالکل، اور یہی چیز اس معاملے کو تھوڑا پیچیدہ بناتی ہے۔ صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہ جو وقت گزر گیا، رابطہ نہیں رہا، وہ بھی شامل ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ فتویٰ کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں۔ چلیں تو پھر دیکھتے ہیں فتویٰ کو۔ یہ جو الفاظ ہیں، میں اب تم کو نہیں رکھوں گا، پیپر بھیجو، سائن کر دوں گا، فتویٰ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا یہ طلاق ہے؟ دیکھیں، فتویٰ اس معاملے میں کافی واضح ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر شوہر نے صرف یہی الفاظ کہے ہیں نا، تو ان سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اچھا۔ یہ تو تھوڑی حیرانی کی بات ہے، کیونکہ یہ جملے تو سننے میں بڑے حتمی لگتے ہیں۔ جی لگتے ہیں۔ تو فتویٰ کیا وجہ بتاتا ہے، کیوں نہیں ہے یہ طلاق؟ اچھا، وجہ یہ ہے کہ اسلامی فقہ میں طلاق کے لیے کچھ اصول ہیں۔ یا تو الفاظ بالکل صریح ہوں، واضح، جی صریح، جن کا کوئی دوسرا مطلب ہی نہ نکلتا ہو، جیسے کوئی کہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ہاں یہ تو صاف ہے۔ بالکل۔ یا پھر ہو کنایتاً الفاظ، اشارے والے، لیکن وہاں پھر نیت دیکھی جاتی ہے کہ کیا طلاق کی نیت تھی۔ اچھا، نیت۔ جی، اب یہ جو جملہ ہے میں اب تم کو نہیں رکھوں گا، یہ تو مستقبل کی بات ہے، ایک ارادہ ہے۔ ارادہ۔ اور پیپر بھیجو، سائن کر دوں گا، یہ بھی ایک طرح کی شرط ہے کہ اگر پیپر آئیں گے تو سائن ہوں گے۔ یہ کوئی فوری غیر مشروط طلاق نہیں ہے۔ صحیح، یعنی یہ وہ والے واضح الفاظ نہیں ہیں جن سے فوراً طلاق ہو جائے۔ جی، یہ طلاق صریح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں وہ 2 سال والی بات بھی تو ہے۔ 2 سال کا عرصہ، کوئی رابطہ نہیں، خاص طور سے جب ایسے الفاظ بھی کہے گئے ہوں۔ کیا اس علیحدگی کا کوئی اثر نہیں ہوتا نکاح پر؟ جی یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے، اور فتویٰ اس کو بھی واضح کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چاہے ان الفاظ کے بعد 2 سال گزر جائیں یا اس سے بھی زیادہ اور کوئی رابطہ نہ ہو، تب بھی نکاح باقی رہتا ہے۔ اچھا، یعنی صرف رابطہ نہ ہونے سے نکاح نہیں ٹوٹتا؟ نہیں، فتویٰ کے مطابق نہیں۔ لمبی علیحدگی اپنے آپ میں نکاح کو ختم نہیں کرتی۔ نکاح ختم کرنے کے لیے شرعی تقاضے پورے کرنے ضروری ہیں۔ یعنی یا تو شوہر واضح الفاظ میں طلاق دے، یا بیوی خلا لے لے، یا پھر عدالت کے ذریعے نکاح فسخ کروایا جائے۔ صحیح۔ یہ صرف رابطہ ختم کر دینا یا شوہر کا بیوی کو چھوڑ دینا، وہ خود بخود طلاق نہیں بن جاتا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح ایک باقاعدہ معاہدہ ہے شریعت میں، اور اسے ختم کرنے کا بھی ایک متعین طریقہ ہے۔ بالکل بالکل۔ صرف ارادہ ظاہر کر دینا یا کوئی دھمکی دے دینا یا ناراض ہو کر الگ ہو جانا، وہ قانونی طور پر طلاق نہیں ہے جب تک وہ الفاظ نہ کہے جائیں یا وہ عمل نہ کیا جائے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے۔ شریعت معاملات میں، خاص طور پر نکاح طلاق جیسے حساس معاملات میں بہت وضاحت چاہتی ہے۔ تو فتویٰ اسی اصول کو سامنے لا رہا ہے کہ مستقبل کا کوئی ارادہ یا کوئی شرطیہ بات وہ طلاق نہیں بن جاتی۔ اس لیے فتویٰ کے مطابق ان الفاظ اور 2 سال کی علیحدگی کے باوجود اس خاص کیس میں نکاح قائم رہے گا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ پھر یہ ہوا کہ فتویٰ کی روشنی میں یہ الفاظ کہ میں اب تم کو نہیں رکھوں گا، پیپر بھیجو، سائن کر دوں گا، یہ خود طلاق کا سبب نہیں بنتے۔ جی ہاں، بالکل، حتمی نقطہ یہی ہے جو ماخذ سے یعنی فتوے سے سامنے آیا، اور یہ بھی کہ ان الفاظ کے بعد اگر لمبا عرصہ رابطہ نہ بھی رہے تب بھی نکاح خود بخود ختم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ الفاظ واضح غیر مشروط طلاق والے نہیں ہیں۔ جی بالکل، وہ صریح الفاظ کے زمرے میں نہیں آتے۔ اور یہ پوری صورتحال جو ہے نا، یہ ہمیں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ جی، وہ یہ کہ ازدواجی معاملات میں، خاص طور پر جب تعلقات میں تناؤ ہو، کشیدگی ہو، تو الفاظ کا انتخاب کتنا اہم ہے۔ بہت زیادہ۔
اور ان کے جو ممکنہ قانونی یا شرعی اثرات ہیں انہیں سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ کبھی کبھی جو بات ہمیں عام بول چال میں بڑی حتمی لگتی ہے، ہاں لگتا ہے بس ختم ہو گئی بات۔ جی، لیکن شرعی طور پر یا قانونی طور پر اس کا وہ مطلب نہیں نکلتا۔ تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر واقعی علیحدگی یا طلاق جیسے معاملات ہوں تو جذباتی باتوں یا مبہم جملوں کے بجائے واضح اور ذمہ دارانہ طریقہ اپنانا چاہیے، تاکہ بعد میں کوئی پیچیدگی نہ ہو۔ بالکل، تاکہ ابہام نہ رہے اور مستقبل میں مزید مسائل سے بچا جا سکے۔ یہ ایک